بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ یہ ایک غلطی کرتے ہیں، پھر اس غلطی کو چھپانے کے لیے مزید غلطیاں کرتے ہیں، پھر ان غلطیوں میں کوئی ربط بھی نہیں ہوتا اور یوں چور کی طرح پکڑے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ رات کو رانا ثناءاللہ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے بعد اتنے سوالات ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ حکومت اس کا جواب نہیں دے پا رہی۔ اب جلد بازی میں ایک نیا کام کیا گیا، اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے پاکستان کے میڈیا کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں تک حقائق پہنچائے، لوگوں تک سچ پہنچائے، لیکن اس کا کام ہے لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنا، اصل حقائق کی بجائے دیگر چیزوں میں الجھائے رکھنا جو غیر ضروری ہے۔ اب رات کو ایک واقعہ ہوا۔ رات کو نواز شریف جو خاصے بیمار ہیں، وہ نواز شریف لندن میں ایک کیفے میں گئے، وہاں پر کافی اور کوئی برگر شرگر کھایا، اور اس دوران بتایا گیا کہ ان پر حملہ ہوا ہے، اور حملے کے بعد اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ حملہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی خواتین سے متعلق جو رات کو پریس کانفرنس آئی اس کا ری ایکشن تھا۔ کسی نے کہا کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کا رد عمل ہے۔ اس کے فوراً بعد جیو نیوز جیسے ادارے نے اس خبر کو چلایا۔ صرف جیو نیوز اور باقی اداروں نے یہ بھی بتایا کہ لندن میں نواز شریف پہ حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے بعد نواز شریف مکمل طور پر محفوظ رہے۔ لندن پولیس نے فوری ایکشن لیا اور ایک حملہ آور کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً 10 حملہ آور تھے جو وہاں پر آئے اور ایک شخص حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ نواز شریف بڑی مشکل سے بچتے بچاتے گاڑی تک پہنچے۔ ان کی گاڑی پر کافی گرا دی گئی، ان کی گاڑی کو ٹھڈے مارے گئے، شیشوں پر لاتیں ماری گئیں۔ ظاہر ہے بیچاروں کی گاڑی بھی زخمی ہو گئی ہوگی، ان کی گاڑی بھی ان کی طرح بڑی سینسٹیو ہے۔ ہم جیسے عام پاکستانیوں سے زیادہ ان لوگوں کی گاڑیوں کو حقوق حاصل ہوتے ہیں، ٹھڈے لگنے سے وہ زخمی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم عوام کو چپیڑیں پڑ جائیں، ڈنڈے پڑ جائیں، ہم لوگوں کی نہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور نہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو رات یہ خبر چلائی گئی کہ 10 لوگوں نے کیفے میں حملہ کیا۔ ظاہر ہے پاکستان میں بھی اس کا ری ایکشن آنا تھا اور پورا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ رانا ثناءاللہ نے کل ایک پریس کانفرنس کر کے جو بونگی ماری اس سے توجہ ہٹائی جائے۔ اب اگر جیو نیوز جیسے ادارے اس کو چلا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہوا کیا ہوگا۔ ظاہر ہے پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان میں تو سب کچھ ہو چکا ہوتا۔ ایون جو لڑکا پکڑا گیا ہے وہ آ کر مان بھی لیتا کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور میں نے ہی حملہ کیا ہے۔ ایون وہ یہ بھی آ کر بتاتا کہ عمران خان نے اس کی پلاننگ کی تھی، عمران خان نے اس کی منظوری دی تھی، لندن حملے کا پلان زمان پارک میں بنا تھا۔ تو نواز شریف کی ماں پر عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ بن جاتا۔ لیکن خوش قسمتی سے کیونکہ وہ لندن ہے، وہاں پر پاکستان کی طرح بربریت اور بے انصافی نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد مرتضی علی شاہ جو جیو نیوز کا رپورٹر ہے، جس نے یہ ایکسکلوسیو خبر نواز شریف پر حملے والی دی تھی، اس نے دوبارہ بتایا کہ کلیریفیکیشن، نواز شریف واز ناٹ اٹیکڈ، پی ٹی آئی واز ناٹ انوالوڈ۔ اب یہی صاحب جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ تماشا لگایا، خرم بٹ نے بھی اس پر ٹویٹس کیے، پھر کہا گیا کہ ہوا اصل میں یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہی بات جیو نیوز نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی کی کہ لندن میں نواز شریف پر حملہ نہیں ہوا، حالانکہ پہلے اسی چینل نے یہ سب کچھ چلایا۔ ہوا یہ ہے کہ نواز شریف وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر کوئی احتجاج وغیرہ ہو رہا تھا۔ نواز شریف ایک سٹور پر شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اس دوران کلیش ہوا ان مظاہرین اور کچھ پولیس والوں کے درمیان۔ تو ان میں سے ایک شخص کی کافی نواز شریف کی انتہائی قیمتی گاڑی پر گر گئی، اتنی سینسٹیو اور معصوم گاڑی پر گرم کافی گر گئی۔ تو اس کو دیکھ کر پاکستان کے بکاؤ میڈیا کو یہ لگا کہ یہ کافی گاڑی پر نہیں پھینکی گئی بلکہ یہ نواز شریف پر حملہ ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جھوٹ چند گھنٹوں کے اندر بے نقاب ہو گیا۔ تو اس طرح سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ وہی جیو نیوز اس سٹوری کو اب کور کرتا نظر آیا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس پریس کانفرنس پر جو انہوں نے کل رات کی۔ اب رات کو رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس تو کر لی،
اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جو شروع دن سے آڈیوز پر ہی چلتی آ رہی ہے، اس نے رات جو ہے وہ آڈیوز کے بغیر کیسے لوگوں کو یہ سب کچھ بتا دیا؟ پھر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تو اس کو کیسے سچ مان لیا جائے؟ تو اب اس سارے کے سارے منصوبے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب ایسے میں عمران خان نے اس پورے معاملے پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ عمران خان نے آج ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ if there were any doubts about women being mistreated in jail, this press conference from this certified criminal should remove all such doubts. He is so obviously trying to cover up the preempt the horror stories about to break in the media. Women have never been mistreated and harassed by the state as they have been by the fascist government when they were exercising their right to protect peacefully. یعنی عمران خان کے مطابق اگر پہلے کوئی شک بھی تھا کہ جیلوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے تو رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس کے بعد وہ بھی دور ہو گیا، اور عمران خان نے کہا کہ واضح طور پر ان خوفناک کہانیوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو میڈیا پر جلد منظر عام پر آنے والی ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت نے یہ ایک ایسی چیز کی ہے، رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ پھنستے نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو آڈیو سنانی پڑے گی، آپ کو بتانا پڑے گا کہ کہاں سے آپ نے وہ آڈیو سنی ہے، یا پھر آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اب کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی پریس کانفرنس نے آپ کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان عوام میں خطاب کے ذریعے بتا چکے ہیں کہ کھل جا سم سم والی کہانی چل رہی ہے، آپ نے بس ایک فکرہ بولنا ہے کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر تو جرم ہے تو جرم کی سزا ملنی چاہیے، اگر جرم نہیں ہے تو پھر آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کے مکروہ عزائم ظاہر ہوں۔ آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ملک عبدالغفار ڈوگر ہیں جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے پولیس کو ایک چٹھی لکھی ہے اور بتایا ہے، انہوں نے اس چٹھی میں کچھ لوگوں کے نام لکھ کر یہ بتایا ہے کہ میں ان ناموں کی تصدیق کرتا ہوں کہ حامل ہذا پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، لہٰذا مہربانی فرما کر ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ یعنی نون لیگ کے ایک شخص نے پولیس کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں یہ اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اب ان کے سارے گناہ معاف ہیں، اس لیے آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جرم اس وقت احتجاج کرنا ہے، یا جو ایکٹیویٹی ہوئی یہ والا جرم ہے تو پھر قانون کے مطابق چلیں۔ دوسرا پھر یہی ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا اس وقت ایجنڈا ہے، تو یہ چٹ خود ایک بہت بڑی کہانی بتاتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ رات کو پاکستان تحریک انصاف نے کچھ تبدیلیاں کی، کیونکہ اسد عمر چھوڑ کر چلے گئے، تو اسد عمر کے چھوڑنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سیکرٹری جنرل نہیں ہوگا یا تحریک انصاف اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اب عمر ایوب کو ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جنرل سیکرٹری مقرر کیا، اور انہی کے گھر رات 12:30 بجے چھاپا پڑ گیا۔ یہ سب سزا دینے کے لیے کیا گیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ عمر ایوب نے تحریک انصاف کی نئی ذمہ داری سنبھال لی۔ دوسری جانب مذاکرات کی طرف حکومت جو ہے وہ آتی نظر نہیں آ رہی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ عمران خان کی کمزوری ہے۔ دیکھیں، یہ عمران خان کی کمزوری نہیں ہے، عمران خان آپ لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ عمران خان تو بات کرنا چاہتے ہیں، مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ شبر زیدی نے بھی پچھلے دنوں کہا کہ آپ نے دوست ممالک سے مدد حاصل کر بھی لی تو آپ قرضوں سے نہیں نکل پائیں گے، آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ حماد اظہر نے کل دعویٰ کیا کہ پرائم منسٹر نے انویسٹرز کو کہا ہے کہ آئی ایم ایف ڈیل اب کینسل ہو چکی ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہمارے حالات آنے والے چند دنوں کے اندر مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں۔ انہوں نے کنڈیم کیا ہے ان واقعات کو، لیکن ظاہر ہے اس سے نون لیگ کی انا کی تسکین نہیں ہو پا رہی، اس لیے یہ مزید فساد جو ہے وہ کچھ عرصہ برپا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔